نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور کوئی بھی قوم ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو عہد توڑتی ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا۔ بد عہدی کا انجام یہ ہوگا کہ ان پر دشمن مسلط رہے گا۔ تو آج ہم پر کون مسلط ہے؟ ہماری فکر پر، ہمارے خیال پر، ہماری تعلیمی اداروں پر، ہمارے گھروں کے اندر بھی دشمن مسلط ہے۔ فکر تو ان کی چل رہی ہے نا، اور دشمن کا تسلط اس قدر بڑھ گیا ہے الامان والحفیظ، کہ اس کے تسلط نے آج مسلمانوں کو وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ جب چاہے، جیسے چاہے، ہمارے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ دشمن کا تسلط ہے نا، کہ آج پوری ملت اسلامیہ پارا پارا ہو چکی ہے۔ میں جوشیلی تقریر کر کے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، میں فلسطین کے بارے میں تقریر کر کے مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ تقریر اقوام متحدہ میں جا کے کر دیں، کیا تقریر سے اقوام متحدہ مان جائے گی؟ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ جو اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں انہوں نے مل کر ہی تو عراق اجاڑا ہے، انہوں نے مل کر ہی تو افغانستان اجاڑا ہے، انہوں نے مل کر ہی تو ہندوستان کو سپورٹ کیا ہے، وہ سارے مل کر ہی تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کے خلاف ذرا آواز نکالیں تو سارا کفر آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ انہیں حق حاصل ہے۔ امریکہ کا اسپوک پرسن یہ بیان دے رہا ہے، جب اس سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل یہ کام کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو کہا پھر جب فلسطینی اپنا دفاع کر رہے ہیں تو ان کو ان کا حق حاصل نہیں ہے؟ تو اس پر اس نے گول مول بات کر دی۔ تو عزیز دوستو سوچئے، اس وقت یہ تمام مسائل، ان کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جہاد بھی کریں گے، لیکن پہلے میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ جہاد کون کرے گا؟ جہاد کرنا کام ہے مجاہدین کا، اور مجاہدین حکومت وقت ان کو حکم دے گی، اور وہ مجاہدین پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلند ہوں گے۔ ہاں، ہم مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں جہاد کا، لیکن اگلی بات سنیں، یہ ہوا کیوں ہے؟ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی مثال لے لیں، یا دیگر ممالک کے اندر بھی آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں، تھوڑا سا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو یاد رکھیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کا سیاسی شعور ختم کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ، انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور ختم کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، 70 سال سے ہماری قوم کی یہ تربیت کی گئی، اور باقاعدہ اس پر اتنی پلاننگ انہوں نے کی کہ محراب و ممبر سے بھی یہ آوازیں آئیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اقتدار الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے شاید، یہ ذہن سازی کی گئی کہ اقتدار الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ دین کا کام نہیں کہ وہ اقتدار میں آئے، دین کا کام یہ ہے کہ وہ بس دین کی بات کرے۔ اب سنیں، قرآن سے پوچھیں کہ اقتدار کس کا ہونا چاہیے، اقتدار، حاکمیت کس کے پاس ہونی چاہیے، اور حاکمیت اصل میں ہے کس کی، اور اگر اس حاکمیت کو کوئی بندہ تسلیم نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنیں قرآن، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ تیرے رب کی قسم۔ وہ تو رب العالمین ہے، لیکن وہ فرماتا ہے محبوب میں رب العالمین ہوں لیکن تیرے رب کی قسم۔ مقام ناز ہے کہ محبوب رب تو ہم سارے جہاں کے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں رسولوں کے رب ہیں، مگر محبوب تیرے رب کی قسم۔ فلا وربک، اللہ اپنی قسم بیان کر رہا ہے، آپ غور کریں اگلی بات کتنی بڑی ہوگی۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اے محبوب تمہیں حاکم نہ مان لیں۔ حاکم کون؟ رسول اللہ۔
اقتدار کس کے پاس؟ سارے نہیں بول رہے، کیوں؟ اقتدار رسول اللہ کے پاس، معنی یہ کہ اقتدار حضور کے دین کے پاس۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اقتدار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں لینا دینا نہیں، ہم اقتدار کا حصول نہیں چاہتے، اور اقتدار کافروں کے حوالے کر دیا جائے، نظام کفر کے حوالے کر دیا جائے، نظام کفار کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے، تو اس کا مطلب قرآن نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنون، وہ مومن وہی ہے جس کا شعور اتنا بیدار تو ہو کہ اتنا ظلم، اتنا ستم اور اتنی بزدلی کہ مسلمان خاک و خون میں نہا رہے ہیں، یہاں اقتدار سے کوئی آواز نہیں آ رہی، اور پھر رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس بات پر سمجھوتا کر لیا کہ یہ سیاسی شعور اتنا تم نے اپنا لٹا دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے، اقتدار کے مزے کوئی اور لے، اسلام جو ہے وہ مسجدوں کے اندر چلا جائے۔ تو یاد رکھیں، جب اقتدار میں اسلام نہیں ہوگا تو مسجدوں میں بھی اسلام نہیں بچے گا۔ مسجدوں میں پھر تمہیں ایک اندیکھا وائرس، اس کی بنیاد پر تمہیں WHO SOP دے گا کہ تم نے اسلام پر نہیں، WHO کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، عید میں بھی فاصلہ کرنا، معانقہ مت کرنا، ہاتھ مت ملانا، تم نے مسجدوں میں صفیں توڑ کے رکھ دینی ہے، تم نے سارا نظام وہ ماننا ہے جو عالم کفر کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اقتدار جو ان کو دیا ہے۔ اگر تم یہ مانتے کہ اقتدار حضور کے دین کا ہونا چاہیے، حکومت حضور کے دین کی ہونی چاہیے، تو پھر یہ دن تمہیں نہیں دیکھنے پڑتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے دین کو اقتدار حاصل نہیں تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچنا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے تمہیں منع کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تمہیں کہ تم کتنی ان کی بات مانتے ہو۔ جب تم نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا تو وہ تم سے بہت کچھ منوا لیں گے، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا منوائیں گے؟ وہ کہتے ہیں خبردار اگر تم نے قرآن کریم فرقان حکیم کی جہاد والی آیات پڑھی، خبردار تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاد والے فرامین پڑھے، خبردار تم نے قرآن مجید فرقان حکیم کی سورہ انفال اگر اپنے بچوں کو سکھائی، خبردار اگر تم نے سورہ توبہ کی آیات پڑھی، غزوہ تبوک کا ذکر کیا، غزوہ حنین کا ذکر کیا، خبردار اگر تم نے غزوہ احزاب کا ذکر سورہ احزاب سے اور بنی قریظہ کا ذکر سورہ احزاب سے کیا، خبردار اگر تم نے بدر کا ذکر سورہ آل عمران سے اور سورہ انفال سے کیا، خبردار یہ باتیں مت کرنا، انہوں نے تم سے منوا لیا ہے۔ اور وہ محراب و ممبر پر بھی قابض ہیں، ان فکروں پر بھی قابض ہیں۔ تو آج 40 سال ہو گئے پیری مریدی کرتے ہوئے، کسی آستانے سے آواز نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے میرے مرید بنو، میرے ہاتھ چومو، مجھے نذرانہ دو، میری بات مانو، میرے تعویذ لے لو، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مگر میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ پہرے داری کی بات یوں کر کے نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، بہت کٹھن وقت ہے، حالات بہت نازک ہیں، حالات بہت نازک ہیں، حالات اتنے نازک ہیں، یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کو یہاں ڈر لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسجد میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں یار۔ سنیں میری بات، سنیں یار، بعد میں لگتا، میری بات سنیں، آپ کو یہاں بھی ڈر لگ رہا ہوگا یار مسجد میں یہ جہاد کا لفظ آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 تلواروں کے نام موجود ہیں حدیث میں، تو 11ویں کبھی اس طرح بھی منا لیں، کبھی 11ویں ایسے بھی منا لیں نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تحفے میں، عنایت میں، عطا میں تلوار دی ہے۔ کبھی ہم نے حضور سے تلوار مانگی کہ حضور کبھی میرے ہاتھ میں بھی وہ شجاعت کی تلوار دے دیں جو سیدنا امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں دی تھی؟ نہیں۔ بچوں کی خیر اور مال کی خیر، کاروبار کی خیر، ترقیاں سب مانگا، کبھی حضور سے شجاعت اور بہادری بھی مانگی کہ میں کسی گستاخ رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دوں، اور ایسا جواب دوں کہ جو آپ نے فرمایا من سب نبی فقط، کون جواب دے گا؟ تو عزیز دوستو،
ختم کر رہا ہوں. میں نے آپ کی فکر پر ایک دستک دینی تھی. آج عید کے جمعے میں نے ایک دستک دینی تھی آپ کی فکر پر. اگر وہ دستک پہنچ گئی ہے تو دروازہ کھل جائے گا. وہ تو آپ نے کھولنا ہے کہ اپنا سیاسی شعور بیدار کریں اور اقتدار رسول اللہ کے دین کے حوالے کرنا ہے. یہ دستک ہے میری. اقتدار عالم کفر کے نمائندوں کو مت دیں, یہود و نصارہ کے نمائندوں کو مت دیں, جو رسول اللہ کے گستاخوں کو جواب نہیں دے سکتے ان کو اقتدار مت دیں. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن تو یہی فرما رہا ہے کہ حاکم تو رسول اللہ ہے. پھر ان کو حاکم کیوں بنا دیا گیا ہے؟ ان کو آرڈر کیوں چل رہا ہے؟ ان کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ دستک ہے آپ کے قلوب پر, آپ کے اذہان پر, آپ کی فکر پر. اور آپ سے التجا ہے یا التماس ہے, جو آپ نام دینا چاہیں. اگر محراب و منبر کی صدا کو آپ التماس اور التجا سمجھتے تو ہم وہی کرنے کو تیار ہیں کہ خدا کے لیے آنے والی جو قوم ہے, آنے والی جو نسل ہے, اس کو عشق رسول کی خیرات دیں, اس کا سیاسی شعور بیدار کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ یہ جو سیاسی شعور کی کمزوری ہے, جو چھین لیا گیا ہے, یہ قادیانیوں کی سازش ہے. قادیانی صرف اسی پر کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ سیاست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تم صوفی ہو, تم مولوی ہو, تم پیر ہو, تم نمازی ہو, تم حاجی ہو, تم ذکر کرنے والے ہو, تم حافظ و قاری ہو, تم تاجر ہو, تم ملازم ہو, تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست لٹیروں کے لیے, چوروں کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے, وطن عزیز پاکستان کا خون چوسنے والوں کے لیے, عافیہ صدیقی کو بیچنے والوں کے لیے. سیاست ان کے لیے جو گستاخان رسول کو جواب نہ دے سکے. اقتدار ان کے لیے. بس یہی وہ دستک ہے. تو میں آپ حضرات سے پوچھ بھی لوں, اس دستک کو پہنچنے میں وقت لگے گا یا ابھی آپ کا ذہن کچھ جاگ گیا ہے؟ سمجھے بات کو کچھ, بس اتنی بات کرنی تھی. آپ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ عظیم سیاسی شعور دے دے کہ اقتدار رسول اللہ کے دین کے پاس آ جائے. آج آپ خاص دعا کیجئے.